السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارپوری۔ ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو پڑھائیں گے حرکات اور تنوین کی مشق، یعنی تختی نمبر 5، جس میں آپ نے اس سے پہلے حرکت کے بارے میں پڑھا، حرکت کس کو کہتے ہیں، کیسے پڑھا جائے گا، کیسے اس کو بریاد کرنا ہے، اجرا کرانا ہے، یہ سب آپ سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم جملوں کی شکل میں اس کی مشق کرائیں گے۔ ہم نے پہلے بتا چکے ہیں کہ مشق سے ہی ذہن میں قواعد بیٹھتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے مشق اور اجرا ضروری ہے، تمرین ضروری ہے، ایکسرسائز ضروری ہے۔ تو آئیے ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو جماعت کے اعتبار سے پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں ہوں یا مکتب میں یا اسکول میں، ویسے چھوٹے بچوں کو جماعت کے اعتبار سے پڑھائیں اور بلیک بورڈ کے سہارے سے پڑھائیں۔ اگر آج بلیک بورڈ کے سہارے سے جماعت بندی کے اعتبار سے پڑھا رہے ہیں تو پہلی سلائیڈ آپ کے لیے ہے۔ دیکھیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے آسانی کے طور پر سب سے پہلے آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ بچوں الف کیسا ہوتا ہے۔ بچے بتلا دیں الف کیسا ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے الف کی شکل آ جائے گی۔ اس کے اوپر زبر آیا ہے، زبر جب الف کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب آپ بچوں کو یہ پہلے بات بتا چکے ہیں، حرکت کی تختی میں بچوں سے پڑھوائیں گے، بچوں ہم نے یہ کیا لکھا، تو بچے پڑھ دیں گے حمزہ زبر آ۔ اب اس کے بعد آپ اس کے ساتھ پلس کریں با کو، پڑھوائیں با زبر با، پھر آپ پلس کریں اس کے اوپر دال کو، پڑھوائیں دال دو زبر دن۔ اب تینوں کے رواں ایک ساتھ پڑھوا دیں ابدن۔ اس طریقے سے آپ بچوں کو بلیک بورڈ پر لکھیں اور تختی کرائیں۔ اسی طریقے سے ایک حرف اور لے لیتے ہیں۔ دیکھیے آیا الف کے اوپر زبر، اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، پھر اس کے ساتھ میں پلس کیا ہم نے ہا کو، یہ ہوا ہا زبر ہا، پھر اس کے ساتھ میں پلس کریں دال کو، دال دو پیش دن، یہ بن کا آئے گا احدن۔ اس طریقے سے آپ اگر ایک ایک حرف بلیک بورڈ کے ذریعے سے پڑھائیں گے تو بچوں کے ذہن میں بہت جلدی بیٹھ جائے گا، تختی کرنی آ جائے گی، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا آ جائے گا، کیسے کیسے یہ حرف بنا ہے، کن کن حرفوں سے مل کر بنا اور کیسی شکل بنی ہے۔ اس طریقے سے آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے ذہن میں بیٹھے گا، املا بھی بیٹھ جائے گا اور پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے اب اجرا اور مشق، یعنی مشق حرکات اور تنوین کو سن لیتے ہیں۔ حضرت الاستاد حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ کی زبانی آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تختی نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 5 مشق حرکات و تنوین۔ اس تختی میں جو گزشتہ حرکت اور تنوین کی تختی پڑھائی گئی ہے تو اس تختی میں اس کا اجرا ہے۔ بچوں کو یہ دیکھنا ہے کہ حرکات و تنوین میں مساوات ہے کہ نہیں، یہاں صحیح ادائیگی ہوتی ہے یا نہیں، اس میں خاص خیال رکھنا ہے۔ طلباء جب ہیجے کریں تو اس کی ہیجے میں حروف کی ادائیگی بھی، یعنی زبر زیر پیش صحیح ادا کریں۔ بعض بچے ہیجے کرنے میں حرفوں کو حذف کر دیتے ہیں، اور بعض اساتذہ کرام بھی جب بچوں کو ہیجے کراتے ہیں تو وہ بھی جلدی اور پھرتی سے ہیجے کراتے ہیں، حروف کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ استاد کیسے ہیجے کراتے ہیں، جیسے کا زر کا، فا ظرفا، را ذرہ، کفارہ، یعنی کاف کا کا، زبر کا زر، تو وہ حروف بھی ادا نہیں کرتے اور زبر زیر پیش کو بھی صحیح ادا نہیں کرتے، اور غلط طریقے پر بچے ہیجے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے، زبر زیر پیش کو صحیح ادا کرائیں۔ اسی طریقے سے باریک حرف کے بعد پر اور پر حرف کے بعد باریک آئے،
تو ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتا ہے. جیسے وسطن ہے تو بچے ہیجے کرتے ہیں واو زبر وا سین زبر سا وسا طا زبر تن وسطن، یعنی سین کی وجہ سے طا کو باریک پڑھ دیا. اب استاد محترم نے کہا کہ طا پر کریے، اب وہ پڑھ دیتے ہیں وسطن، یعنی طا کی وجہ سے سین پر ہو گیا. جیسے بہت سارے لوگ، بہت سارے طلبہ وسطنا، تو وسطنا میں سین سے متاثر طا کو تا پڑھ دیتے ہیں، یا طا کی وجہ سے سین کو صاد پڑھ دیتے ہیں، وسطنا ہو جاتا وسطنا. یا تو پڑھتے ہیں وسطنا اور طا کو پر کیا تو سین کا صاد وسطنا. ان چیزوں میں بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. تو جب زبر زیر پیش ادا نہیں ہوگا تو یوں پڑھ دیتے ہیں جیسے یا زوریہ لام زیل لی، بجائے لام زیر لی کے لام زیل لی یلی جیم پیج جو، جیم پیج جو یلی جو، یہ غلط طریقہ ہے. یہ میں پہلے غلط بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے پرہیز کرا جائے، بچوں سے پرہیز کرایا جائے. اساتذہ کرام بھی جب بچوں کو ہیجے کرائیں تو صحیح ادائیگی کرائیں. اس لیے میں اب آپ کو ہیجے کر کے بتاتا ہوں. اور ہیجے کرنے میں یہاں بھی وہی بات ہے جو پہلے بتائی گئی ہے کہ جب ہیجے کر کے لے کے آتے ہیں تو پہلے حرف میں آواز اٹھ جاتی ہے، دوسرے میں اس سے کم ہو جاتی ہے، تیسرے میں اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. وہ میں کہیں کہیں آپ کو بتاؤں گا. اس لیے جو صحیح طریقے پر ہیجے کرانی چاہیے اس کو غور سے سنیں. حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن. حمزہ زبر ا، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحادن. معروف کا ہر تختی میں خیال رکھیں، دال دو پیش دن، دن دن نہ ہو جائے، آحادن. حمزہ زبر ا، خا زبر خا، آخا، لال زبر را، آخاذا. اس کا بھی خیال رکھیں کہ جیسے حمزہ باریک زال باریک بیچ میں خا پر، تو خا کی وجہ سے آخا وا زال کا وا نہ بن جائے، اور زال اور حمزہ کے باریک کرانے میں خا باریک نہ ہو جائے. آخاذا ایسے نہ ہو جائے، آخاذا یہ خا باریک ہو گیا، آخا وا یہ زال پر ہو گیا. تو ہر حرف میں ہر کلمے میں اس کا دھیان رکھیں. حمزہ زبر ا، خا زبر خا، آخا، لال زبر ذا، آخاذا. حمزہ زبر ا، لال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا. حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا. حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا. یہ لفظ انا لکھنے میں 3 حرف ہیں، الف بھی ہے لیکن چونکہ الف نہیں پڑھا جائے گا اس لیے بچے کو یہیں بتا دی جائے یہ بات کہ یہاں الف نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے 2 ہی حرف ہیں. با زبر با، خا زیر خوی، باخی. لام زبر لا، باخیلا. با زبر با، را زبر را، بارا. را زبر را، بارارا. تا دو زیر تن، برارتن. اس تختی میں بچوں سے یہ بات پوچھی جائے باخیلا برارتن میں کتنے حرف ہیں، بچہ بتائے 4. کون کون سے؟ با متحرک مفتوح، را متحرک مفتوح، را متحرک مفتوح، تا منون مکسور، تاکہ حرکت اور تنوین میں بچے کو فرق معلوم ہو. جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع. لام زبر لا، جاعلا. جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع. عین زبر ع، جمع. حا زبر حا، سین زبر سا، حسا. دال زبر دا، حسدا. حا زبر حا، شین زبر شا، حشا. را زبر را، حشارا. خا زبر خا،
شین زیر شی خوشی، یا زبر یا خوشیہ. بار بار یہ بات پوچھی جائے خوشیہ میں کتنے حرف ہیں؟ بچہ بتائے 3. استاد پوچھے 3 کون کون سے؟ بچہ بتائے خا متحرک مفتوح، شین متحرک مکسور، یا متحرک مفتوح. وہ جو ہم نے پہلے حروف مفخمہ پر حروف کا قاعدہ بتایا ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہ بچے کو یہ بات یاد بھی ہے کہ نہیں، پوچھے اس کلمے میں پر حرف کتنے ہیں؟ بچہ بتائے 1 حرف. کون سا؟ خا. اور مزید اصلاح کے لیے کہ خا پر کیوں ہیں؟ کہ خا حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ بچہ بتائے 7. تو وہاں کا قاعدہ یہاں دہرانے سے اس کو پھر سے یاد ہو جائے گا، بلکہ حروف مستعلیہ کا استحضار ہو جائے گا. خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالق. دیکھیے خا پر قاف پر لام باریک، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خا اور قاف سے باریک لام متاثر ہو کر کے پر ہو جائے. بچے سے پوچھیں کتنے حرف ہیں؟ 3. اچھا ان تینوں حروف میں پر کتنے ہیں؟ بچہ بتائے 2. کون کون سے؟ خا اور قاف. خا پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خا حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے. قاف پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے. خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خلق، لال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکر، را زبر را، فا زبر فا، رافع، عین زبر ع، رافع، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا 2 زیر 3، راقابتن. پوچھیں کتنے حروف ہیں؟ 4. کون کون سے؟ را متحرک مفتوح، قاف متحرک مفتوح، با متحرک مفتوح، تا منون مکسور. اس کلمہ میں پر حرف کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ را اور قاف. را پر کیوں ہیں؟ دیکھیے را حروف مستعلیہ میں سے تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی پر ہے. تو وہ جو ہم نے بچے کو پیچھے قاعدہ پڑھا ہے کہ را متحرک ہو یا ساکن یا مشدد، زبر یا پیش کے ساتھ پر اور زیر کے ساتھ باریک ہوتا ہے، تو یہاں اس کی عملی مشق ہونی چاہیے. یہ را پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ را کے اوپر 1 زبر آیا ہوا ہے. را کو یوں تو کہیں گے نہیں کہ را حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے، تو چونکہ زبر کے ساتھ پر ہوتا ہے تو بچے کو بات بتائی جائے کہ را کے اوپر 1 زبر آیا ہوا ہے، اور کہیں زیر آئے تو را باریک، اس لیے کہ را کے نیچے 1 زیر آیا ہوا ہے. سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را 2 پیش رن، سرورن. بچہ یوں نہ کہہ دے سین پیش سو، یعنی پیش کا شین غائب، اور پیسو کا ادغام سین کا سین میں ہو گیا. سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را 2 پیش رن، سرورن. سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفرا، تا 2 زیر 3، سفرتن. صاد پیش صو، حا پیش حو، صوحو، فا 2 زبر فن، صوحوفن. واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، طا 2 زبر قن، وسطن. سین کی وجہ سے طا باریک اور طا کی وجہ سے سین پر نہ ہو جائے. طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف 2 زیر قن، طابقن. طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف 2 زبر قن، طابقن. طا پیش طو، واو 2 زبر ون، طون. بعض لوگ پہلے بچوں کو رواں پڑھاتے ہیں اور پھر ہیجے کراتے ہیں، جبکہ
ہیجے روے کی معاون و مددگار ہے۔ بچہ شروع سے ہی رواں نہیں پڑھ سکتا، ہیجے کرانی پڑتی ہے، لیکن بعض لوگ بچوں کو پہلے رواں پڑھاتے ہیں پھر ہیجے پڑھاتے ہیں۔ تو جب بچے نے رواں پڑھ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ بچے کے اندر رواں پڑھنے کی صلاحیت اور استعداد ہے، تو پھر ہیجے کرا کر کے اس کا وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ وہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ بابا زبر با، لی لام زیر لی، وہ پہلے کہتے ہیں لی، رواں ہو گیا یہ، سو، تو وہ کہتے ہیں سو سین، سو سین پیش سو۔ جب آپ نے بچے کو پہلے رواں پڑھا دیا اور بچے نے پڑھ لیا تو اس سے معلوم ہوا کہ بچے کے اندر رواں پڑھنے کی صلاحیت ہے، تو پھر ہیجے کیوں کی کرایا جائے؟ تو اس لیے پہلے ہیجے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہیجے رواں پڑھنے کی معین و مددگار ہے، تو پہلے ہیجے ہو اور پھر رواں ہو، جبکہ اصل مقصود تو رواں ہی ہے۔ قرآن پاک تو روے ہی میں نازل ہوا ہے، ہیجے تھوڑا یہ، لیکن ہم لوگ چونکہ عاجمی ہیں، ہمارے بچوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ بچہ شروع ہی سے رواں پڑھ لے، اس لیے رواں فر پڑھنا سیکھنے کے لیے ہیجے کی ضرورت ہے، تو پہلے ہیجے کرائے اور پھر رواں پڑھائے۔ جیسے با زبر با، اب کہیں چاہے با، پہلے ہیجے بعد میں رواں، تو پہلے ہیجے ہی ہونی چاہیے۔ عین زبر آ، با زبر با، آبا، سین زبر سا، آبا سا، عین زبر آ، دال زبر دا، آدا، لام زبر لا، آدا لا، عین زبر آ، لام زبر لا، آلا، قاف دو زیر قن، علاقن، عین زبر آ، میم زبر ما، عاما، دال دو زیر دن، عمدن، عین زیر عی، نون زبرنا، عینا، با دو زبر بن، عنبا۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا۔